بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب الدعا بنا دے گا۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر بات کریں گے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امن و استحکام نگران حکومت کی اولین ترجیح، جبکہ نوجوانوں کو مثبت سوچ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی محافظ۔ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی آج پروگرام میں ڈسکشن کی جائے گی۔ ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، نگران وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ بالکل انہوں نے بجا فرمایا، کہتے ہیں کہ مونوپلی آف وائلنس لائز ود دا اسٹیٹ، یعنی کہ صرف ریاست کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی آرمی اپنا ملیشیا بنائے، اپنی لا انفورسمنٹ قانون کے نفاذ کے ادارے بنائے اور قانون کا نفاذ کرے قانونی انداز میں، ایک آئین اور قانون کی حدود میں رہتے ہوئے۔ یہ کوئی کسی بھی ملک میں آج کل کا جو نیشن سٹیٹ کا ایک تصور ہے، اس میں کسی بھی فرد کو، کسی گروہ کو اپنے طور پہ اپنے ایجنڈے پر مسلح فورس بنانے کا اور اس کے ذریعے ریاست کے خلاف یا عوام کے خلاف یا کسی ایک طبقے کے خلاف کوئی کسی بھی اعلانیے کے تحت، کسی بھی بینر کے تحت، اس کو جہاد کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں یا آزادی کی تحریک کہہ لیں، یہ اس کے پاس ریاست کے کسی قانون میں، یہ دنیا کا ایک مروجہ ایک قوانین جو ہیں عالمی قوانین میں صحیح، تو جو نظام انصاف ہے یا قانون ہے، وہ میرے بھائی تو اس وقت قانون کے بارے میں بڑے مہارت رکھتے ہیں۔ علی صاحب کی بات کریں، اس کا بنیادی جو ایڈیفس ہے نا، جس پلیٹ فارم پہ وہ کھڑا ہے، وہ بین الاقوامی یا آفاقی جو اصول ہیں نیچرل جسٹس کے، اس کے اوپر ہوتا ہے۔ صحیح، حالانکہ ہم یہ کئی مرتبہ کہتے ہیں جی، آپ دیکھیں کہ بھارت میں ابھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا، جی اور وہ متنازع فیصلہ ان کے ایک سابق وزیر داخلہ تھے چدمبرم، انہوں نے ایک واقعہ ہوا ایک ہمارے جو ان کے بغول ایک آتنکوادی انہوں نے پکڑے، تو انہوں نے کہا جی ان کو دے شوڈ بی براٹ ٹو انڈین جسٹس۔ انڈین جسٹس، پاکستانی جسٹس، امریکن جسٹس، یہ کوئی علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ جی قانون کا جو دنیا میں جو ایک اطلاق ہوتا ہے، نفاذ ہے، وہ تقریباً ایک یونیورسل اصول ہے، آفاقی اور بین الاقوامی حد تک۔ کسی حد تک آپ کے اپنے ملک کے مطابق، آپ کے رواج، آپ کی ضروریات کے مطابق تھوڑی بہت تبدیلی کر دی جاتی ہے، لیکن بنیادی نکات وہی ہیں۔ کسی کا حق نہ مارو، کسی کا غصب نہ کرو حق، اور کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کرو، اور کسی کو محروم نہ کرو تحفظ اس کا کی احساس زندگی فراہم کے کرتے ہیں، اور آزادی سے۔ بالکل۔ تو یہ جتنے بھی ملیشیا ہوتے ہیں پرائیویٹ، جس طرح کے یہ کاکڑ صاحب نے کہا، جی تو اس میں ویسے تو وہ جی آئی کے انسٹیٹیوٹ میں وہ بات کر رہے تھے، جی اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جی کسی بھی گروہ کے کہنے پہ کسی کو جیل نہیں بھیجا جا سکتا۔ تو یہی ایک بنیادی اصول ہے جس کے اوپر نگران حکومت جو ہے وہ گامزن ہے، جی اور ان کو کاربند رہنا چاہیے اس پہ، کیونکہ ان کا کام ہی ہے کہ غیر جانبدار ایک ایڈمنسٹریشن فراہم کریں اور الیکشن کی میں سہولت کاری ہو، کہ صاف شفاف الیکشن ہو۔ اور یہ ایک پوسچرنگ جو ان کی ہے، یہ کافی حد تک ایک امید کی کرن ہے صحیح، کہ لوگ اب سمجھ رہے ہیں کہ بھی کم سے کم جو نگران حکومتوں پہ الزام لگا دیتے ہیں کچھ لوگ، جیسے کہ کچھ لوگ ہیں یہاں جو کہتے ہیں جی یہ تو دوسری پارٹیز کے ساتھ ہیں، ان کو لیول یہ پلینگ پروپیگنڈا فیلڈ کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے جیسے ایک بات کی گئی جی، یہ جب شہباز شریف صاحب آئے تھے یا نواز شریف صاحب آئے تو وہاں پہ سی سی پی او موجود تھے۔ حالانکہ دیکھیں وہ اگر کوئی اور بھی ہوتا ہے نا ان کی جگہ، تو سی سی پی او پھر بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ سیکورٹی اینڈ پروٹوکول کا ایک ہوتا ہے، جی ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کے لیے جاتے ہیں۔ اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ وہ لیڈر رہا ہو، تو اس کو وہ سلام کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اس کو وہ کر دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ان کا لوئلسٹ ہو گیا یا ان کے ماتحت ہو گیا یا ان کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ حکم کی تعمیل اس نے اپنے سٹرکچر کی کرنی ہے، اپنے ڈھانچے کی، اپنے سپیریئرز کی، اور اس نظام کی جس نظام کے تحت وہ اپنا جاب کر رہا ہے۔ بالکل، اور وہ اس میں اوپر پولیٹیکل ایگزیکٹو جس کو عوام منتخب کریں اس کا حکم مانے گا۔ یہ جیسے ہم لوگ کہہ رہے تھے سول سرونٹ جو ہیں یہ تو اس کے ہیں، یہ اس کے ہیں، احد چیمہ اس کا ہے، فواد حسن ان کا ہے، وہ کسی کے بھی نہیں ہے۔ وہ اکھا متھے تے رکھ لیں گے، ایک منٹ نہیں لگاتے۔ یعنی بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے حساب سے چلتی ہے، وہ اپنے کورسز کر کے آتے ہیں، کمپٹیشن لڑ کے آتے ہیں۔ خالد قیوم صاحب کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو، کہ بالکل بات بھی درست ہے کہ قانون اور یہ سارے اختیارات تو ریاست کے پاس ہوتے ہیں؟ دیکھیے، نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے یہ واضح کیا ہے، ایک بار پھر واضح کیا ہے، بلکہ تسلسل کے ساتھ ان کا یہ موقف ہے،
کہ کسی کو قانون جو ہے وہ ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اس حوالے سے آئین میں واضح ہے، قانون میں واضح ہے، اور اس کے ساتھ جو لوگ جو بھی خواہ ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو یا نہ بھی کسی جماعت سے تعلق ہو، جو بھی قانون کو ہاتھ میں لیں گے ان کے خلاف پہ ریاست اقدام اٹھائے گی۔ اور اس میں یہ بھی جو ہے وہ واضح ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے اس کو کسی سیاسی جماعت یا کسی گروہ کی طرف سے یا کسی اور طرف سے ان کو جو ہے ان کے خلاف مقدمات نہیں بنائے گئے، بلکہ 9 مئی کے واقعات جو ہوئے، جس طرح ریاستی اداروں کو، عسکری اداروں کو، قومی سلامتی اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں جو مقدمات ان کے خلاف قائم ہوئے ہیں اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، اور اس میں کسی کوئی اور جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم نے تو یہاں تک کہا کہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو کسی شاہی فرمان کے تحت جیل نہیں بھیجا گیا، وہ اپنے جو ان کے اقدام ہیں، جو اپنی ان کی کارروائیاں ہیں، اس کے نتیجے میں ان کو اس قسم کے حالات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ ایک اور واضح کیا، ایک میں آپ کو بتاؤں، ایک اور سوال پر وزیر اعظم نے واضح کیا کہ جو نوجوان اور پاکستانی جو ہیں بیرون ملک جا رہے ہیں، وہ جب واپس آتے ہیں تو ایک اثاثہ اور ایسٹ بن کر آتے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور 50 اور 60 کی دہائی میں بھی بڑی تعداد میں پاکستانی زر مبادلہ بھی آتا ہے۔ خالد صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ علی سائی صاحب، آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ 9 مئی کے واقعے کا جن کا ذکر کیا وہ تو کسی صورت میں بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جا سکتا، ایسا تو دشمن کر سکتا جو کیا گیا تھا اس دن۔ بالکل، جیسا پہلے میاں صاحب ایک بات ذکر کر رہے تھے تو اس کا میں تھوڑا حوالہ دے دوں کہ یہ بڑا اس بات پہ شور مچایا گیا کہ جب میاں نواز شریف آئے تو وہاں پہ سی سی پی او موجود تھا، تو ایک تصویر میرے فون میں ابھی بھی موجود ہے کہ جب پی ٹی آئی کے چیئرمین وزیر اعظم نہیں تھے اور پنجاب میں ان کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت کے جو سی سی پی او تھے وہ ان کو سلیوٹ کر رہے تھے، وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے، غلام محمود ڈھوکر صاحب۔ تو یہ تو اسٹیٹ کے جو امپلائیز ہیں، یہ انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، چاہے وہ آپ ایکس وزیر اعظم ہیں، وہ پروٹوکولز ہیں۔ فرض کریں اگر کسی جگہ پہ کوئی ایکس پرائم منسٹر آتا ہے تو وہاں پہ کوئی سیکیورٹی ایشو ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اسٹیٹ کی بدنامی ہوتی ہے، تو یہ بتائیں کہ پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ تو اس لیے یہ جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں اس کے مطابق وہاں پہ اعلیٰ حکام جاتے ہیں، اور ظاہر ہے میاں نواز شریف 4 سال بعد پاکستان آ رہے تھے، کوئی بھی ایشو ہو سکتا تھا، تو اس لیے وہاں پہ ساری پولیس کی سیکیورٹی بھی موجود تھی، اعلیٰ افسران بھی موجود تھے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں جو سابق وزیر اعظم تھے، وہ بھی جب لاہور آتے تھے تو ساری ہرارکی وہاں پہ موجود ہوتی تھی، تو اس پہ تو اتنا ان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن عجیب سی ذہنیت بنی ہے جس کی وجہ سے دیکھیں نگران وزیر اعظم کو بھی بار بار کہنا پڑتا ہے، نگران وزیر اعلیٰ کو بھی بار بار یہ بات کہنا پڑتی ہے، چونکہ لوگوں کی ذہن سازی اس طرح کی جاتی ہے کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہم صرف جیتنے کے لیے بنے ہیں، اگر ہم ہاریں گے تو ہمیں ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ کبھی آپ الیکشن ہارتے ہیں تو کہتے ہیں 35 پنچر لگ گئے، کبھی آپ ہار جائیں تو آپ سڑکوں پہ سارا دن رہتے ہیں، آپ دھرنے دیتے ہیں، آپ کے وہ جلسے جلوس ختم ہی نہیں ہوتے، اور اب اگر آپ کو اس طرح کی فضا لگ رہی ہے تو آپ پھر عجیب سی فضا بنا رہے ہیں، اور اگر 9 مئی کے حوالے سے ماحول خراب کیا جاتا ہے، آپ یہ تو عوام جان چکی ہے، 9 مئی کو جو انہوں نے کیا وہ سیاسی خودکشی کی ہے، وہ دیکھیں اب اس کے کانسیکوینسز بھی آ رہے ہیں۔ آپ نے نوجوان نسل کی جس طرح ذہن سازی کی ہے وہ تو بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، آپ نے اس طرح ان کو بنا دیا ہے، جو بچے آپ کے انفلوئنس میں تھے، جو آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے کمپینز کی ہیں، آپ نے جو اپنے لوگ لانچ کیے ہیں، آپ نے جو لوگ لانچ کیے ہیں، انہوں نے اس طرح لوگوں کا ذہن بنا دیا ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی یا کوئی بھی سیاسی بندہ ہے وہ چور ہے، صرف ہم ساتھ ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہم اچھے کام کرتے ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز جو ہے وہ اچھے نہیں آ رہے، اور آپ نے دیکھیں کہ 9 مئی والا جو سن ہے وہ اسی کے نتیجے میں ہوا نا، کہ آپ نے کہا تھا کہ میں ہی سچا ہوں باقی سب جھوٹ ہے، تو لوگوں نے عسکری املاک پہ جا کے اٹیکس کرنا شروع کر دیے، یہاں پہ پوری پری پلان تھے، پورے پاکستان کو آپ نے بلاک کر دیا، وہاں پہ جا کے آپ عسکری املاک پہ آپ نے بتایا تھا، آپ انفارمیشن کو شیئر کی تھی کہ واٹس ایپ گروپس میں باقاعدہ واٹس ایپ جو لاہور پولیس کی جانب سے باقاعدہ اس پہ پریس کانفرنس کی گئی تھی کہ 200 سے زیادہ واٹس ایپ گروپس تھے جن کے ذریعے تمام چیزوں کو
ہینڈل کیا جا رہا تھا کہ کون کس جگہ پہ ہوگا, کون سا لیڈر کس مقام پہ کتنے لوگوں کو لے کے آئے گا, پھر کس طرف آپ نے موو کرنا ہے. تو وہ ہم نے ویڈیوز بھی دیکھ لیں, وہ بندے چلیں گرفتار بھی ہو گئے, اور آپ نے دیکھا کہ لبرٹی اکٹھے ہوئے, پھر آپ کور کمانڈر ہاؤس تک گئے اور وہاں پہ جا کے جو کیا. اب پورے ملک میں 200 سے زائد مقامات کو ہدف بنایا یہ گوریلا ایکٹیویٹی تھی باقاعدہ, جیسے گوریلا جنگجو جو ہوتے ہیں جی ان کے پیچھے وہ جنگجو قوتیں تھیں. ایک سائد صاحب میں ایک بات کرنا چاہوں گا جی جی پلیز. کہ مثلا اگر آپ کو کسی بڑے عسکری عہدیدار سے ایک یا دو سے کوئی گلہ ہے مثلا ایک پارٹی کو, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جن کی علامتیں آپ شہیدوں کی گرا رہے ہیں سر یہ تو کسی صورت بھی وہ ہمارے ہیرو ہیں, ہمارے وہ شہید ہیں, بڑا کلیئر میں وہ کہہ رہا ہوں, ایک تو وہ شہید ہیں, ایک تو کامن مین ہے. ہم ان کے مقروض وہ ہماری طرح کے عام مڈل کلاس کے, لوور مڈل کلاس کے, عام دیہاتوں کے, گاؤں کے, قصبوں کے, شہروں کے لوگ ہیں. جی محنت کا شے وہ سر پاک فوج یونیفارم کی تصحیح کی گئی, وہ تو ہمارا فخر ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا اسی ہفتے کی بات ہے, اتوار کو جس چیز پہ فخر ہوتا ہے 23 جوان جو شہید ہوئے ان کا کوئی پرسنل انٹرسٹ تھا, وہ ہم پبلک کے لیے کھڑے تھے, پبلک کے لیے بڑی بات ہوتی, جان انسانی جان تو ہزاروں جانے بڑی بڑی مشکل کام ہوتا ہے, اپنی جان کو وطن پہ قربان کر دینے والے ہم تو ان کی بات کر ہمیں قطرے کے مقروض لوگ ملتے ہیں نا چل صاحب, تو وہ ہم نے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میرا بیٹا شہید ہوگا, ہم کہتے ہیں جی کہ آپ یہ کس طرح برداشت کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اس کو پہلے دن سے ہی یہ اس میں فوج میں یعنی ترغیب دی تھی کہ جانا ہے, آپ نے وطن کے لیے شہید ہونا ہے. یہ بڑی بات ہے, بڑا جذبہ ہے, بالکل اس کو سراہنے کی بجائے آپ ان کی علامتوں کو گرا دیتے ہیں. جی بالکل, اس پر مزید بھی بات کریں گے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. بسم ربك الذي خلق. ہم بات کریں گے سیاست کی. بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے اور یہ سمجھانا کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل ہو گیا. ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اب بھی حکومت میں. ہم بات کریں گے حکومت کی. اپنی دنیا میں تھے, اسی میں رہیں گے, اسی میں واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ. بات کریں گے معیشت کی, آئین کی, ریاست کی. یہ بھی لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کے عزائم اور خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. پابندی لگائی جاتی ہے پی ٹی آئی پر, پھر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر تو صاف شفاف نہیں ہوگی. جب بھٹو صاحب اسیسینیٹ بھی ہو گئے پھر بھی الیکشنز ہو گئے تھے. نیا ہوگا انداز. پی ٹی وی پہ کے میرے پہ سے یہ سوال کرو کہ بس کرو, چھوڑو. 7 بجے گوہر کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز. میاں صاحب, قومی اداروں کی کوششوں سے کل عدم بی این اے کمانڈر ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیے اس نے, کیسے دیکھتے ہیں؟ قومی دھارے میں وہ شامل ہو گئے. دیکھیں اس میں یہ جو مین سٹریمنگ کی گئی ہے ان کو مرکزی دھارے میں لانا جو ہے یہ بہت بڑا ایک مشکل ٹارگٹ تھا. اس میں آئی ایس آئی نے اس کی طرف سے یعنی انہوں نے سپیر ہیڈ کیا, سارے پروگرام کو لیڈ کیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کو ان کے گلے شکوے دور کرنا, ان کی ریزنٹمنٹس. ہمارے ہاں اصل ان کا باقاعدہ ذہن کو کلیئر کرنا, بہت بڑا پروپیگنڈے کا جس کا ایشو ہے. شکار میں ہوئے. آپ کو ایک شیئر کرتا ہوں پرسنل میٹر ہے کہ میرے جاننے والے ہیں, وہ بڑے سینئر لائر ہیں. جی ان کا بیٹا اسی طرح کہیں بھٹک گیا تو وہ بڑا گھومتے پھرتے ان کو تلاش کیا تو وہ خوست میں افغانستان چلا گیا تھا. جی تو وہاں وہ پہنچ کے جا کے وہ روئے پیٹے تو انہوں نے کہا جی وہ سامنے بیٹھا آپ کا بیٹا, اس سے پوچھ لیں. انہوں نے پوچھا بیٹے تمہاری ماں مر چلی ہے, میں بھی مر چلا ہوں, بوڑھا آدمی ہوں. تو اس نے کہا جی میں نے تو جانا نہیں, میرا تو سب کچھ اللہ کے بعد یہ ہے سارا. یعنی وہ ذہن کا یہ لیول, یعنی وہ جو ذہن جب سازی ہے, اتنا برین واش ہوا ہو تو اس کے بعد ان کو منانا, مین دھارے میں لانا, یہ اچھا خاصا مشکل کام ہے. لیکن اس کے پیچھے بیکڈ اپ ہے, فورس بھی ہے, اسٹریٹجی بھی ہے. لیکن ماں باپ کی اجازت لازم ہوتی ہے. جی اس میں لازم ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی بھٹکے ہوئے ہیں ہمارے ہاں. وہ ایک ہیرو ورشپ کا ہیروئزم کہ میں اپنے ہاتھ میں قانون لوں گا تو میں سب سے طاقتور اور بالاتر سمجھا جاؤں گا. یہ سپریمیسی کا ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ رہا ہے. اس میں عسکریت کا بھی ہم کو تھوڑا سا ایک نظریاتی بھی ایک ٹچ دے دیتے ہیں, اور نظریاتی بھی وہ غلط تعویلیں ہیں, یعنی نظریات کی کوئی صحیح تعویل نہیں ہے. وہ
اس کی بنیاد پہ ہم پھر اس طرف راغب ہو جاتے ہیں. بلکہ چوہے صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ ہم کئی مرتبہ وزیر اعلیٰ آفس میں کئی ایسے لوگ ہمارے بلوچ رہنما آتے تھے, ہم انہیں برملا پوچھتے تھے جی آپ کو گلے ہیں کہ آپ کے تو کوئی گلے دور بھی کر دیے گئے, اسٹوڈنٹ بھی آتے تھے. ہاں تو ہم انہیں پوچھتے تھے کہ گلے ہیں کیا, اور اس لیے کئی گلے وہ بتا ہی نہیں پاتے تھے. اسی لیے کہا گیا کہ نوجوانوں کی مثبت سوچ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہے. جی دیکھیں آپ کا جب یہی جو 9 مئی بھی ہے وہ بھی تو یہی ہوا نا کہ نظریات جب آپ کے بھٹک گئے تو حفاظت تو ختم ہوگی نا, سلامتی خطرے میں پڑ گئی. تو اگر معاشرے کے اندر ہر وقت غدر کی سی صورتحال ہو, ہیجان کی ہو, نفرت کی ہو, تو پھر وہ یہ افواج بھی کیا, دنیا کی کوئی طاقت, کوئی بمباری سے نہیں آپ ختم. دشمن تو یہی چاہتا ہے, دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کی جو نوجوان نسل بھی خراب ہو, آپ کے جو لوگ ہیں وہ بھی دہشت گردی میں ڈائریکٹ انوالو ہو جائیں, اور وہ تو اس پہ فنڈنگ کر رہے ہیں, اور انڈیا تو ڈائریکٹلی وہاں پہ محنت کر رہے ہیں, وہ تو اس بات پہ محنت کر رہے ہیں. تو وہ اس بات پہ تو زیادہ خوش ہوئے ہوں گے نا کہ ہمیں آپ کی نوجوان نسل پہ اس طرح کام کرنے کا نہیں کرنا پڑا جس طرح ان کو کرنا چاہیے. آپ خود ہی کر کے سرکاری املاک جو ہیں اور عسکری املاک جلا رہے ہیں, وہاں پہ اپنی یونیفارم جو ہیں عسکری قیادت کا جو یونیفارم ہے اس کی تصحیح کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر مثبت طریقے سے لے کے چلتے تو نہ 9 مئی ہوتا, اور آج جو ان کی سیاسی صورتحال ہے, جو انہوں نے خود سیاسی خودکشی کی ہے, اس طرح کے حالات نہ ہوتے جس طرح اب ان کو چیزیں فیس کرنا پڑ رہی ہیں. اور اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاسی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ بالکل سیاسی ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ یہ آپ نے اپنے جو کیے ہیں اس کا سزا بھگت رہے ہیں. ظاہر ہے اگر آپ کسی قانون کی خلاف ورزی کریں گے, قانون کو ہاتھ میں لیں گے, 30 دن آپ سڑک بند کیے رکھیں گے. دیکھیں نا عام آدمی ڈی آئی جی کو بھی ڈی آئی جی کی آنکھ سے ہے, اور ڈی آئی جی آپریشن لاہور ہیں ابھی بھی, جو علی ناصر رضوی ان کی آنکھ پہ پتھر لگا ہے. تو ان کی آنکھ میرے بیٹے کا آفس ہے وہاں پہ, تو بڑے سینئر عہدے پہ ہے, 10-12 سرکاری گاڑی روکتے تھے, وہ نمبر پلیٹ اپنی سرکاری چینج کرتا تھا, ہر ہفتے 2 ہفتے بعد گارڈز ہوتے تھے. وہ پھر پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کے گھر والوں کو فون کرتا تھا, اس کی چونکہ ایریا میں اس کا تھوڑا بہت ہے اپنا تحفظ اس کا, میں پھر پریشان ہوں اپنی ڈیوٹی میں سے جانا. 10-15 دن بعد ان کو آپریشن کروانا پڑ رہا ہے آنکھ کا, اللہ کرے ان کی آنکھ بچ جائے. تو یہ دیکھیں نا آگے اگر آپ کا اس طرح کا رویہ ہے کہ آپ سڑکیں بلاک کیے رکھیں, بڑے زبردست آدمی ہیں, تو یہ اس طرح کا جب رویہ ہوگا تو پھر دشمن کو آپ کے ملک میں آگے کام کرنے کی ضرورت نہیں, آپ خود ہی کافی ہیں. سر خالد قیوم صاحب آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, کالعدم تنظیم کے کمانڈر جو ہے ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل ہوں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک مثبت پیش رفت ہے, خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے. بلوچستان کے اندر یہ جو بی این اے کے سابق کمانڈر ہیں سرفراز بنگلزئی, یہ اپنے 70 ساتھیوں سمیت جو ہیں وہ واپس قومی دھارے میں شامل ہوئے ہیں. اور اس موقع پر جب پریس کانفرنس ہوئی تو پریس کانفرنس میں ان کی طرف سے بڑے انکشافات بھی ہوئے کہ اس عمل میں جو پاکستان مخالف سرگرمیاں بلوچستان کے اندر چل رہی ہیں ان کے پیچھے ان کی طرف سے واضح کیا گیا فنڈنگ جو ہے وہ بھارتی جو حکومت ہے ان کی طرف سے ہو رہی ہے, اور خاص طور پر بیرون ممالک میں پاکستان مخالف جو اور قوتیں ہیں اب وہ بھی جو ہیں وہ ان کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں, اور ان کو یہاں تک پہنچانے میں ان کا ایک کردار ہے. اور میں سمجھتا ہوں عمر صاحب کہ یہ ایک اور بڑی میں پیش رفت سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن کا بلوچستان کے اندر خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ان کا جو ہے وہ وہاں پر جو عمل دخل کم ہوا تھا, اب لگ رہا ہے کہ یہ جو 2024 کے انتخابات ہیں ان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک بار پھر بلوچستان کے اندر سرگرم اور فعال کردار ادا کرنے جا رہی ہیں. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ قومی دھارے میں جو ہے بلوچستان کو جو ہے قومی سطح پر جو ہے وہ ان کی سنوائی بھی ہوگی, مسائل بھی حل ہوں گے. بالکل. الیکشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں علی مسلم صاحب. الیکشن کمیشن کی جانب سے ضابطہ اخلاق جاری ہو گیا ہے, انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی بھی شروع ہو گئے ہیں, وصول کیے جا رہے ہیں. کل اہم لیڈرز نے جو ہے وہ لے لیے ہیں. الیکشن کے ماحول کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل, کل میں وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں بڑی گہما گہمی تھی. آپ کہیں گے کہ الیکشن کمیشن میں بڑی گہما گہمی ہوتی ہے, لیکن ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں بڑی گہما گہمی تھی. گلیوں محلوں میں بھی بڑی میں وہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ آپ کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں وہ این او سی لینے کے لیے ان کے نمائندے آ رہے تھے, کہ کسی نے پراپرٹیز کے حوالے سے, کسی نے گاڑیوں کے حوالے, موویبل
اموویبل جو پراپرٹی ہے اس کے NOC دیے جا رہے تھے. میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ نواز, بہت سارے جو سب کے جو نمائندے تھے وہاں پہ آئے ہوئے تھے NOC لینے کے لیے. تو الیکشن کا ماحول بننا شروع ہو گیا ہے, ضابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا. اور اب آج میرا خیال ہے آج اور کل کے بعد مزید جو ہے وہ چیزیں واضح ہونی شروع ہو جائیں گی اور کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ حلقوں میں آنا شروع ہو جائیں گے. چوئی صاحب تو بہت بہتر اس چیز کو ڈسکس کر سکیں گے, لیکن میں جب بھی گاؤں جاتا ہوں تو وہاں پہ پچھلے تقریباً 1-1.5 ماہ سے سیاسی ہلچل چل رہی ہے. جوڑ توڑ شروع ہو گیا آپ کے گاؤں میں بھی جھڑوں کا جوڑ توڑ شروع ہے. نون لیگ کے لوگ بھی آ رہے ہیں, PTI کے ورکرز جو ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہوئی ہے, استحکام پاکستان پارٹی کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ہم کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے, بجائے اس بات کے کہ آپ ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں, آپ ضابطہ اخلاق پر عمل پیرا ہو کے اپنا الیکشن لڑیں. جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے وہ جیت جائے گا, اس میں مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ عرصہ دراز سے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں, پھر اگلے الیکشن کا انتظار کریں. اگلے الیکشن میں اگر آپ بہتر پرفارم کریں گے تو آپ الیکشن جیت جائیں گے. لیکن یہاں پہ ہوتا یہی ہے کہ یہاں پہ جو ہار جاتا ہے وہ الزام لگانا شروع ہو جاتا ہے, اور خصوصاً وہ ایک مخصوص پارٹی جو ہم نے تو اس کا رویہ یہی دیکھا ہے کہ جب بھی وہ الیکشن ہارتے ہیں وہ کبھی کہتے ہیں وہ 35 پنکچر لگ گئے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں دھند پڑ گئی ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کچھ ہو گیا, کبھی وہ کچھ ہو گیا. تو یہ ان کے اپنے مسائل ہیں, اور یہ کہتے ہیں سیاسی تو وہ اپنے بس اگر جیت جائیں تو پھر ٹھیک ہے, جیت جائیں تو بالکل ہی ٹھیک ہے. دیکھیں نا جیت کے جب وہ ضمنی الیکشن ہوا, جب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز تھے تو وہ کہتے ہیں وہ بڑا شفاف الیکشن ہوا ہے. تو اگر اس میں وہ ہار جاتے, میں چونکہ وہ کور کر رہا تھا, تو وہاں پہ اتنا اگریسو رویہ تھا. میں ایاز صادق صاحب کی کانسٹیچوئنسی تھی, وہاں پہ رانا شرافت صاحب الیکشن لڑ رہے تھے, رانا احسن شرافت. تو وہاں پہ میں پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑا تھا جب رزلٹ آنے تھے نا, تو ایک پولیس کا ایک متعلقہ جو DIG آفس سے آیا لڑکا, میں اس کو پرسنلی بھی جان رہا تھا, تو اس نے اندر جانے کی کوشش کی تو اس کو روک لیا گیا, جی نہیں یہ اندر جا نہیں سکتے. یہ صحیح صاحب جو PTI کے جو وہاں سے امیدوار جیتے تھے اس ضمنی الیکشن میں, اب وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں جیل میں. بالکل, اب اس پہ ہی بات کر لیں. میاں صاحب آپ سے بات کر لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق امیدوار انتخابی عمل میں کسی بھی تشدد کو ترغیب یا تشدد سے اجتناب کریں گے, جبکہ انتخابی مہم میں دوسری جماعت کے امیدواروں کے جو پتلوں اور جھنڈے جلانے کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی کوئی ایسے ماحول نہیں کریٹ کیا جائے گا جس سے کوئی لڑائی. دیکھیں پرامن ماحول ہوگا تو ووٹر باہر آئے گا نا, ووٹر جا کے سکون کے ساتھ آزادی کے ساتھ اپنا اظہار رائے دہی کرے گا. تو یہ جیسے ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی علی صاحب نے کہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کے اندر بھی اگر آ جائیں ہمارے لیڈرز اور ان کے سپورٹرز تو یہ اور اچھی بات ہے. ایک تو ٹرینڈ اچھا بن گیا, ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. اور دیکھیں برداشت تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک ایسی ہمدردی ہے, ہمارا ایک ایسا وطن ہے کہ جس کے لوگ بنیادی طور پہ, چونکہ زیادہ تر ہم ایگریکلچرسٹ ہیں نا جی, یعنی کسان لوگ ہیں نا, تو بنیادی طور پہ یہ دھرتی جو ہے پرامن ہی ہے. صحیح, اور پرامن ہونے کے حوالے سے کچھ لوگ برا بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ بڑے ڈیلے ڈالے ہیں, باہر سے انویڈرز آتے تھے, حملہ آور ہو جاتے تھے. لیکن وہ اس امن کو جو خراب کیا گیا یہ نفرتوں سے, اونچ نیچ کے تفرقے سے, حق و باطل کی, صادق و امین کی جنگ سے, خام خواہ کی جو یہ ایسے ایسے بڑی بھاری بھرکم سی اصطلاحات آپ نے ٹھوک دی ہیں پوری سوسائٹی کے اوپر. تو سوسائٹی کو ایک آپ نے ایک مرکب بنا دیا, پتہ نہیں جو جا کے کیمیائی پتہ نہیں دھماکہ ہی ہونے. انتخابات کا پروسیس چل رہا ہے جی, الیکشن کی گہما گہمی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. کل سے جو ہے وہ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل اور جمع کروائے جائیں گے. اب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے کہ کل 22 تک جو ہے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ داخل کروائے جائیں گے, اور پھر 23 کو جو ہے وہ اس حوالے سے امیدواروں کی جو فہرست ہے اس کا اجرا ہوگا. اور اس کے ساتھ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ضابطہ اخلاق ہے اس کا بھی اجرا کر دیا گیا ہے, جس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی امیدوار الیکشن مہم میں افواج پاکستان اور عدلیہ کے خلاف خاص طور پر کوئی بات نہیں کر سکے گا. اور اس کے ساتھ
جو ہے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے الیکشن وہ تمام کو مل کیا گیا ہے، یعنی الیکشن کی بالکل خالد دیا صاحب مقصد یہی ہے کہ الیکشن کی گہما گہمی جو ہے وہ اب عروج پر جا چکی ہے. جس طرح علی صاحب بات کر رہے تھے کہ گاؤں میں جو ہے وہ جوڑ توڑ دھڑے برادری سارے سسٹم، اب میاں صاحب بھی بات کر رہے تھے شروع ہو چکے ہیں. شہروں کے سیاسی ماحول کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تھڑوں پہ اب جو ہے وہ جو سیاست تھی گرما گرم چائے اور لیڈران نے سوپ کے ساتھ جو مرکب بنانے تھے وہ بنا لیا. اب تو ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ علی صاحب سب کو دی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب آپ کا، اور بہت بہت شکریہ علی مسلم صاحب آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین سیاسی ماحول پہ بھی آج بات کی گئی سیگمنٹ میں. اب وقت ہو رہا ہے بریک کا، لیکن بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو چیف میٹرولوجسٹ چودھری اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی، ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے. دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں، دہشت گردی کا ناسور، ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں، قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی. پاکستان اور پاکستانیوں نے ان سب مشکلات کو شکست دی ہے. تو ہم پھر کیوں نہ آگے بڑھیں ایک ہو کر. مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع، سی پیک جیسے منصوبوں کے امکانات، ہمارے نوجوان، کتنی وجہیں ہیں ہمارے پاس پر امید رہنے کی. آئیں مل کر امید کے دیے جلائیں روشن مستقبل کے لیے. بلیو ان یور سیلف، بلیو ان پاکستان. ویلکم بیک. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے چیف میٹرولوجسٹ چودھری اسلم صاحب نے. چوئی صاحب بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو. چوئی صاحب اسموک کے حوالے سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کیونکہ اسموک کا بڑا اہم ایشو رہا ہے، دھند بھی ایک اہم ایشو ہے. موسم کیسا رہے گا آئندہ دنوں میں؟ جی آنے والے دنوں میں کوئی بارش کا کوئی خاص چانس نہیں ہے، لیکن کلاؤڈ وغیرہ آئیں گے. اور اسموک کی صورتحال ابھی کافی زیادہ کم ہوئی ہے. جیسے وہ اسٹبل برننگ تو ختم ہو چکی ہے، جیسے ہماری وہ رائس کی فصل. ابھی زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہے گاڑیوں کا، دھواں دینے والی گاڑیاں. تو ان کا جو ایٹماسفیئر میں پولوشن جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اسموک جاتی ہے. لیکن جو فاگ شروع ہو چکی ہے اور ڈینس فاگ پنجاب میں شروع ہو چکی ہے، تو اس کی وجہ سے جو کوئی لیول ہے جو کوئی نیچے ہی رہنے کا امکان ہے. اچھا فوگ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ فوگ کی وجہ سے صبح صبح جو لوگ دفاتر جاتے ہیں یا کاروبار کے لیے یا رات کے وقت جو واپس آ رہے ہوتے ہیں تو خصوصاً مغرب کے بعد ایک دم فوگ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو کتنے دن رہے گی، کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے؟ دیکھیے ابھی جیسے جو پیک سیزن ہوتا ہے جو 15 دسمبر سے لے کے 15 جنوری تک ہوتا ہے، تو ابھی یہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ اس میں جو ویدر کنڈیشن ہے وہ اسٹیبل کنڈیشن ہو جاتی ہے.
تو اس پہ جو فوگ ٹمپریچر جیسے ہی کم ہونا شروع ہوتا ہے, کوئی 10 سے نیچے آتا ہے تو فوگ بننا شروع ہو جاتی ہے. تو ابھی جیسے ڈینس فاگ پنجاب میں, جیسے آلموسٹ پورے پنجاب میں, اور اس سے سڑکیں وغیرہ اسپیشلی صبح کے ٹائم جو ارلی ان دا مارننگ بند فجر کے بعد تو اسپیشلی کچھ 6 ساڑھے 6 بجے تو بہت زیادہ اس حد تک دھند ہو جاتی ہے کہ سامنے دکھائی کچھ نہیں دیتا, موٹر ویز بھی بند ہو جاتی ہیں. جی بالکل بند ہوتی ہے. تو اس میں جو سیف جو ٹائم ہوتا ہے ٹریول کا وہ ڈے ٹائم ہوتا ہے, جہاں کوئی 9-10 بجے رات تک, یعنی 10-11 بجے دن کے اور رات 10-11 بجے, یہ سیف ٹائم ہوتا ہے. تو اس میں ٹریول کرنا چاہیے, اور اس میں بے جا جو وہ غیر ضروری جو ہے وہ ٹریول نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. اور اس وقت جس طریقے سے آپ بات کریں, یہ 15 جنوری تک رہے گی یہی سچویشن؟ جی یہ زیادہ جو پیک سیزن ہے وہ یہی ہے 15 جنوری تک. ٹھیک. اور شہریوں کو اس کا مطلب ہے غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں, اور اپنے دفاتر یا کاروبار کے ٹائمنگز بھی پھر اس حساب سے ایڈجسٹ کر لینے چاہیے. جی بالکل. اور اس میں جو ہے محکمہ موسمیات کی جو فور کاسٹ ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کب یہ جو محکمہ موسمیات ہے ہر 3 گھنٹے بعد جو مختلف موٹر ویز کے لیے یا ہائی ویز کے لیے وہ اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. ٹھیک. اچھا, مصنوعی بارش کروائی گئی, اس کے کیا اثرات ہوئے؟ دیکھیے مصنوعی بارش 16 تاریخ کو برسائی گئی, جو محکمہ موسمیات کو جو ایک ٹاسک دیا گیا تھا, جو UAE کی ٹیم آئی تھی, تو اس میں 15 تاریخ کو ایک میٹنگ ہوئی تھی. تو اس میں پریسائز فور کاسٹ محکمہ موسمیات کی طرف سے ایشو کی گئی تھی کہ 16 تاریخ کو 12 بجے دن سے شام 5 کے درمیان آپ کلاؤڈ سیڈنگ کر سکتے ہیں, اور اسی طرح ہوا. اور محکمہ موسمیات نے ان کو گو ہیڈ دیا, کوئی 1 بجے قریب انہوں نے جا کے سیڈنگ کی ہے. تو اس کے رزلٹس آنا شروع ہوئے آدھے گھنٹے میں. تو پورے لاہور کے کافی حصوں میں جو ہے بارش ہوئی ہے, ہلکی بارش ہوئی ہے. میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں کہ جو وہ اس دن جو نیچرل کلاؤڈ تھے بہت ہی انہیں پوٹینشیل کم تھا. اگر تھوڑا زیادہ پوٹینشیل ہوتا تو بارش اور زیادہ ہو سکتی تھی. لیکن اس دن بھی گارڈن ٹاؤن سمیت فیصل ٹاؤن مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بارش ہوئی تھی. جی بارش ہوئی ہے, کافی علاقوں میں بارش ہوئی ہے. تو لیکن ان میں پوٹینشیل بہت کم تھا. تو یہ کلاؤڈ سیڈنگ ہوتی ہے 10 سے جو 30% تک وہ بڑھائی جا سکتی ہے بارش. تو اتنا کی اس میں پوٹینشیل تھا جتنی ہوئی ہے. تو اس سے سموگ میں کمی آئی ہے. اس وقت جو لیول تھا وہ کوئی 400-350 ہوتا تھا, تو اس کے بعد 200 کے قریب رہنا شروع ہو گیا. اچھا چوہی صاحب, ہمیں سموگ کا کنٹینیوس سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, فصلوں کی باقیات جلائی جاتی ہے, ایک مین ریزن یہ ہے. گاڑیوں کا دھواں جو ہے وہ بھی ایک مین ریزن ہے. دیکھیے اس کا تو بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. وہ تو ابھی پچھلے دنوں جو پہلے اس کی اسٹڈی ہوتی تھی وہ 43% تھا اس کا. تو ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ 60 سے بھی زیادہ % اس کی جو ہے کنٹریبیوشن ہو گئی ہے. تو زیادہ کنٹریبیوٹر یہی ہے جو گاڑیاں دھواں چھوڑنے والی. کس طریقے سے ہم اسموک کو, اب کیونکہ یہ کنٹینیوس ہو گیا کہ جیسے سال سردیاں آتی ہیں خصوصاً اکتوبر, نومبر, دسمبر, ہم اکثر دیکھتے ہیں اسموک آ جاتی ہے. اسموک کی وجہ سے خیر بیماریاں بھی آ جاتی ہیں, لیکن کس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال؟ دیکھیے ابھی جیسے یہ تو ایک ڈیزاسٹر ہی بن گیا تقریباً 2016 کے بعد جو ہے. تو اس میں مین تو پاپولیشن بڑھی ہے, یا درختوں کو کاٹا گیا اور گاڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں. جی آپ دیکھیں جیسے اسکولوں میں بچے چھوڑتے ہیں جو ہمارے دوست, تو اس میں تقریباً ہر بچے کے لیے ایک گاڑی آتی ہے. اگر وہ شیئرنگ ہو جائے تو اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوگا. تو اس میں ہر انڈیویجول کو اپنا شیئر ڈالنا ہوگا. جیسے ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں, جیسے ہمارے سویپر ہے وہ آگ لگا دیتے ہیں گھروں میں صفائی کرتے ہوئے, آفسز میں, ان کو بھی چھوڑنا. فصلوں کی باقیات کو بھی جلایا جاتا ہے. جی بالکل, باقیات کو جلایا جاتا ہے. اور اس سیزن میں ایکچولی جو ٹمپریچر ہوتا ہے ڈراپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور کچھ مائسچر جب مانسون ختم ہوتا ہے تو وہ چھوڑ جاتا ہے. تو اس لیے اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں. لیکن گرمیوں میں جو ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ ہوتی ہے. وہ ٹمپریچر زیادہ وہ ڈسپرس کر دیتا ہے اس کو. تو ٹمپریچر جو ایک مین اس کا جو ہے کہ یہ کرواتا ہے اس کو اسموگ کو. ٹھیک. اچھا, گلوبل وارمنگ کے موسم پر اثرات کتنے پڑے؟ بہت زیادہ اثرات پڑتے ہیں. دیکھو پوری دنیا کا ٹمپریچر جو زیادہ ہو رہا ہے ابھی, جیسے کوپ ایک COP 28 ایک دبئی میں تھی, تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ دنیا کا ٹمپریچر اس سے نہیں بڑھنا چاہیے. اگر اس سے بڑھ گیا, کاربن اتنی مقدار میں نہیں جانی چاہیے کہ اس سے بڑھے. اگر اس سے بڑھا تو اور زیادہ اس میں کمپلیکیشن ہوگی. تو آپ نے دیکھا پچھلے سال جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پاکستان کتنا افیکٹ ہوا, سیلاب آیا, اس سے پہلے ہیٹ ویو آئی. تو اس طرح پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ بہت زیادہ افیکٹ کرے گا ویدر, اور پاکستان بھی اس میں ایک افیکٹ. اور پاکستان تو چوہی سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والے ممالک میں سے ایک ہے. جی بالکل. اور آپ دیکھو تو اس کا کنٹریبیوشن جو ایٹماسفیئر میں بہت کم ہے, 0.1% سے بھی کم ہے. لیکن یہ جو پوری جو سرکولیشن ہوتی ہے ونڈز کی وجہ سے, جو پولوشن پوری دنیا میں یا اس طرح جو گھومتی ہے,
تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا کنٹریبیوشن کم ہے اس ملک کا تو اس میں کچھ نہیں ہوگا، تو یہ تو کسی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے. ایکسٹریم ویدر آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹڈ ہے. اچھا چوئی صاحب، ہم دیکھتے تھے آج سے 10-12 سال پرانی بات کریں تو ستمبر میں ہی سویٹرز نکل آتے تھے. اب تو اکتوبر نومبر بھی ہو جاتا ہے تو پھر لوگ پہننے کا سوچتے ہیں یا کرتے ہیں، کیونکہ میں موسم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو یہ سارا افیکٹس انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. جی بالکل، جیسے گلوبل وارمنگ پوری دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے. ابھی جو محکمہ موسمیات کی فورکاسٹ ہے جو فروری تک ہے، تو اس میں بتایا گیا کہ اس سال جو ٹمپریچر ہوں گے نارمل سے زیادہ رہنے کا امکان ہے. یعنی آپ کہہ لیں اوور آل جو سردی ہے وہ کم ہوگی، اور اس میں بارشیں جو 1 جنوری سے ہیں وہ کوئی معمول سے تھوڑی زیادہ ہونے کا امکان ہے. اس دفعہ بارشیں زیادہ ہونے کا امکان ہے معمول سے زیادہ. جی 1 جنوری سے لے کے فروری تک جو فورکاسٹ ہے اس میں معمول سے تھوڑی زیادہ ہونے کا امکان ہے. یعنی اس کا مطلب ہے جو ابھی بارش نہیں ہو رہی اس کے بعد جنوری بھی اب دور تو نہیں ہے، قریب ہی آگے. جی بالکل، یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کر دوں، جو ونٹر کی رینز ہوتی ہے وہ ایکچولی جنوری سے مارچ تک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو دسمبر میں تو ویسے کم ہوتی ہے. پچھلے سال بھی ان دنوں میں کوئی بارش، پچھلے سال بھی اس ماہ میں کوئی خاص بارش نہیں ہوئی تھی. تو جو اصل سیزن ہوتا ہے وہ جنوری سے مارچ تک ہوتا ہے. ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ اس حساب سے بھی پریپریشنز کر لی جائیں. اچھا، اس وقت جب ہم گلوبل وارمنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، اس کے حوالے سے کوئی ارینجمنٹس آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو انفارم کریں کہ ویدر چینج ہو رہا ہے، اس طرح جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیے، جو محکمہ موسمیات ہر ماہ 3 ماہ کی نیکسٹ جو ہے فورکاسٹ ایشو کر رہا ہوتا ہے، وہ شیئر بھی کرتا ہے، جیسے بڑے بڑے جیسے ادارے ہیں DMAs وغیرہ. تو سبھی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ وہ شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے، جو محکمہ آبپاشی اور ایگریکلچر، تو وہ اس کے حساب سے وہ اپنا پلان بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا، پلان بنانے سے یہ بھی ہے کہ آج کل بچوں کو جو اسکولوں میں چھٹیاں ہوں گی تو لوگ جو ہے وہ سیر تفریح کے لیے پلان بھی بنا رہے ہوتے ہیں، تو سیف ہیں بھی؟ جی ابھی آنے والے دنوں میں تو جو دسمبر میں کوئی بارش کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو یہ ٹریول لیکن فوگ سے بچنا ہوگا کہ صبح صبح جو ہے ٹریولنگ نہیں کرنی. ماؤنٹین ایریاز میں جو جاتے ہیں اس میں ابھی کوئی سنو فال کے لیے لوگ زیادہ جاتے ہیں، تو ابھی آنے والے دنوں میں کوئی خاص اس کا امکان نہیں ہے. تو لیکن ویسے جی سنو فال کا نہیں ہے، تو ویسے ٹریول کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. ٹھیک. اور محکمہ موسمیات کے حوالے سے جب ہم ایکوپمنٹ کا جب ذکر کرتے ہیں تو وہ اب لیٹسٹ ہیں ہمارے پاس؟ جی بالکل لیٹسٹ ہیں جو دنیا میں ہیں، تو سارے وہی دیکھیں، کوئی ایسا کوئی ویدر سسٹم یا کوئی ڈیزاسٹر ایسا نہیں ہے جو محکمہ موسمیات نے ویل ان ٹائم نہ بتایا ہو. ارلی وارننگ سسٹم ان کے بڑے اچھے ہیں اور یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا، ہم پھر دھند پر آ جاتے ہیں کیونکہ دھند ایک بڑا اہم ایشو بن چکا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کہنا ہے کہ غیر ضروری سفر سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے شہریوں کو، لیکن بعض اوقات کچھ لوگوں کو جو ہے وہ صبح سفر کرنا پڑتا ہے، رات کو سفر کرنا پڑ جاتا ہے، تو وہ پھر کیا لائٹس وغیرہ اپنی گاڑیوں کی ان کو بہتر کریں، کیا کیا ارینجمنٹس ہونے چاہیے؟ دیکھیے بالکل یہی ہے کہ جیسے بہت زیادہ ضروری ہو سفر کرنا، تو اس میں یہی ہے کہ گیپ گاڑیوں کے درمیان زیادہ رکھیں، اور لائٹس جو ہے فوگ لائٹس اسپیشلی ان کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. کیونکہ جیسے آپ کو نظر نہیں آ رہا تو اس میں کافی زیادہ خطرات ہوتے ہیں، لیکن اگر فوگ لائٹس اچھی قسم کی ہو تو اس سے تھوڑا سا ڈسٹنس نظر آتا ہے سامنے. ٹھیک. اور اس آپ سمجھتے ہیں فوگ لائٹس اور وہ جو انڈیکیٹرز آن کر دیے جاتے ہیں گاڑیوں کے، وہ اور احتیاطی خصوصاً ہم جب چوئی صاحب اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو اگر سفر تھوڑا آہستہ کر لیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو پہلے دیکھیں ہماری جو ایک عادت شاید بن چکی ہے کہ ہم بالکل ٹائم پہ نکلتے ہیں اور پھر تیزی دکھاتے ہیں، تو اس سے اوائڈ کرنا ہوگا کہ تھوڑا دیر پہلے شروع کریں اور آہستہ شروع کریں، تو یہ اچھا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. چوئی صاحب، جو ستمبر کی جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ سردیاں آ جاتی تھی، سویٹر نکل آتے تھے، ونٹر ویکیشنز بھی آپ کو یاد ہوگا شروع تھوڑے لیکن اب کس حد تک اب ویدر جو ہے وہ چینج ہوتا رہے گا کہ یہیں آ کر رک جائے گا؟ دیکھیے ابھی جیسے یہ تو موومنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ سردیاں آتی کیسے ہیں. یہ سورج کی ایک موومنٹ ہوتی ہے، 2 پوائنٹس ہے جس کو ایک ٹروپک آف کینسر اور ٹروپک آف کیپریکان جو کہتے ہیں 23 2 مقامات ہے، 0 سے خط استوا سے 23 اس سائڈ پہ 23 اس سائڈ پہ. تو سورج کی موومنٹس ان 2 درمیان کی ہوتی ہے. جیسے سردیوں میں ہوتا ہے تو سورج ہمارے ساؤتھ کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس لیے سردیاں ادھر آ جاتی ہیں. گرمیوں میں ہمارے نارتھ کی طرف آتا ہے، تو جو ساؤتھ والے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ سردیاں آ جاتی ہیں. تو یہ اس کا ایک موومنٹ سورج کا، اس سے ویدر جو ہے ریلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بھی گلوبل وارمنگ ہے تو اس سے جو گرمی کے دن ہیں وہ پوری دنیا میں جو بڑھ رہے ہیں، اور صرف اسی وجہ سے کاربن کی مقدار زیادہ ایٹماسفیئر میں جا رہی ہے، اس سے ویدر پیٹرن چینج ہو رہے ہیں.
اور جو گرمیاں وہ بھی ذرا زیادہ ہو رہی. اچھا چوہدری صاحب، فصلوں پر کس حد تک اثر پڑ رہا ہے اس موسم چینج ہونے کا؟ جی بہت زیادہ فصلوں پہ کافی زیادہ اثرات ہے، لیکن جو ابھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایسی جو فصلوں کے بیج بنا رہے ہیں جو موسم کے ساتھ جو ٹیلی کر رہے ہوں، یعنی جو آج سے کوئی 15-20 سال جو ایسی جو بیج تھے وہ تو ختم کر دیے گئے، کیونکہ ویدر کے ساتھ ساتھ یہ بھی چینج کر رہے ہیں تو فصلوں پہ بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. جیسے اسموک ہے، یہ بھی اس میں جو زہریلی گیسیں ہوتی ہیں، اگر یہ پرولونگ کر دے تو فصلوں پہ بھی اس کے کافی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس میں جو زہریلی گیسیں ہوتے ہیں جو فصلوں کے جو کونپلیں وغیرہ نکلتی ہیں تو اس کو یہ ڈیمیج کرتے ہیں. سر محکمہ موسمیات جو ہے وہ بھی اس حوالے سے کوئی گائیڈنس گائیڈ کرتا ہے؟ دیکھیے ہمارا ایک یونٹ ہے جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے، ایگرومیٹ یونٹ ہے محکمہ موسمیات کا، اس کا باقاعدہ ایک ڈائریکٹریٹ ہے اسلام آباد میں. وہ اس کے پروڈکٹس اور جو ایڈوائزری وغیرہ مشورے کسانوں کو جو ڈیلی بیسس پہ ایشو کرتا ہے، اور کوئی ویکلی اور 10 دن اور 1 منتھ کی وہ بھی فورکاسٹ ایشو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو وہ فارمرز کے لیے ایک یونٹ ہمارا اسپیشل ہے. اچھا، ویدر چینج کے حوالے سے شہریوں کو کیا گائیڈنس دیں گے آپ؟ جی دیکھیں آج کل جیسے یہ سردیوں کا موسم کافی ٹمپریچر ڈراپ ہو رہا ہے روز بروز، اور ایسا پیٹرن سیٹ ہو چکا ہے کہ جو ہمارے مغرب سے جو رشین سے ہوائیں آتی ہیں، سائبیرین ہوائیں جس کو کہتے ہیں، وہ پیٹرن سیٹ ہو چکا ہے. تو اس میں ایک تو چیز ہوتی ہے کہ ایک فوگ کا بننا ہوتا ہے، دوسری سردی اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. تو ان سے بچنا ہوگا کہ ہمارے شہریوں کو کوئی گرم کپڑے استعمال کرنے ہوگا، چاہے کافی زیادہ بیماریوں سے بھی بچت ہو سکتی ہے. اور صبح صبح جیسے ٹریول نہیں کرنا چاہیے جیسے بڑی سڑکوں پہ ہے، کیونکہ فوگ کی وجہ سے کافی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سر اس کے ساتھ آپ کیا دیکھ رہے ہیں ابھی صورتحال کے حوالے سے اگر بات کریں تو سردیاں جو ہیں وہ فروری مارچ تک جائیں گی؟ جی بالکل، ابھی جیسے فروری تک تو سردیاں جائیں گی اس میں، اور اس میں جیسے ابھی میں نے کہا کہ جنوری میں فردر ڈراپ ہوں گے ٹمپریچر، اور فوگ کا بھی سیزن ہوگا، لیکن محکمہ موسمیات کی طرف سے جیسے بارشیں تھوڑی زیادہ ہونے کا امکان ہے اس میں. اچھا سر، فضائی آلودگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں اسموک میں، ہم جب بات کرتے تو یہ جو گھروں کے باہر کچرا اکٹھا ہو جاتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کئی علاقوں میں جو ہے وہ اکٹھا ٹھیک ٹھاک مطلب وہ کچرے کو اکٹھا اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. دیکھو میں نے کہا کہ پولوشن کوئی بھی ہو سکتی ہے، دیکھیں کچرا اکٹھا کیا جائے، جیسے ڈسٹ اٹھتی ہے، ڈسٹ کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے. جیسے سی ایم صاحب پنجاب نے وہ ان کو دھونے کا بھی، واش کرنے کا بھی کہا گیا، سڑکیں دھونے کا کہا گیا، سڑکیں دھونے کا کہا گیا. تو اس سے کافی زیادہ بچت ہوگی، کیونکہ ایٹماسفیئر میں جیسے یہ کوئی بھی چیز ہے جو اوپر جائے گی وہ مولک ہو جاتی ہے. اصل میں یہ ہے کہ یہ ڈسپرس نہیں ہو رہی. یہ ایسا سیزن ہے کہ اگر مولک سسپینڈ ہو جائے گی تو یہی چیز جو ہے یہ پولوشن جو ہے یہ کافی زیادہ اس علاقے میں اسٹیبل کنڈیشن ہوتی ہیں، تو یہ مولک رہتی ہے. ڈسپرس ہو جائے تو اس کا کوئی اتنا خاص امپیکٹ نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو اوائڈ کرنا ہوگا کہ ایٹماسفیئر میں کم از کم ہم کوئی ایسی چیز نہ دے کہ ہماری ایٹماسفیئر جو ہے پولوٹیڈ ہو جائے اور وہ ساری بیماریاں جو بھی اس سے جنم لیتی ہیں. جو صرف ایٹماسفیئر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے پھر ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کیونکہ آپ جو ہے ویدر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یا تو کسی اور کے ساتھ الحاق اپنے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کرتے اس ایکسرسائز کو کرتے کہ کس طریقے سے پھر اس کو تلف کیا جائے. دیکھیے یہ اس میں جو آپ میئرز ہی لے سکتے ہیں جیسے انڈیویجولی ہے، لیکن ایک سب سے آسان طریقہ جو ہم شاید بھول گئے ہیں، ہمیں ہر ایک کو انڈیویجولی کوئی ٹری پلانٹ کرنے ہوں گے. اس سے ایٹماسفیئر بہت زیادہ صاف ہوگی، اور ہو سکتا ہے یہ جو ٹریز اتنے زیادہ ہو جائیں کہ یہ جو ڈیزاسٹر ہے جو اسموک کا، اور اس سے یہ تو ختم ہوگا، اس سے ویدر بھی جو ہے وہ بھی ریگولیٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو اوپر ہوا میں پتوں سے وہ نمی جو ہے جس کو بخارات کہتے ہیں وہ بھی چھوڑ رہا ہے. تو اس سے ایک تو ایٹماسفیئر صاف ہوگی، دوسرے اس میں بارش کا سسٹم بھی ریگولیٹ ہوگا، یعنی چانسز بڑھیں گے کہ جیسے درخت زیادہ ہوں گے کہ بارشیں بھی ریگولیٹ. سر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے چوچ صاحب. باقی جب ہم درخت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ درخت زیادہ ہوں گے تو اس سے ماحول بھی جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اگر گرمیوں میں وہ ہمارے لیے چھاؤں کا باعث بنتا ہے تو پھر بھی کہیں ہمیں ایڈوانٹیج فائدہ دے رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے باقاعدہ کوئی کیمپین کا حصہ آپ بنتے ہیں؟ دیکھیے ہم تو اپنے جو دفاتر ہیں ان میں تو وہ پلانٹیشن کرتے رہتے ہیں، جیسے جو بھی گرمیوں میں موسم یا سردیوں میں، لیکن اس کمپین کو پورے نیشن وائڈ اس کو بڑھانا ہوگا تو پھر اس کے اچھے نتائج آنے کا امکان ہے. ٹھیک. سرکاری سطح پہ تو ہو رہا ہے، لیکن جو این جی اوز ہیں یا کوئی پرائیویٹ جو ہیں فرمز یا ان لوگوں سے بھی آپ کے حوالے سے رابطہ ہوتا ہے کوئی؟ جی بالکل ہوتا ہے. جو مختلف جو این جی اوز ہیں کافی زیادہ محکمہ موسمیات سے ان کا رابطہ ہوتا ہے، تو وقتاً فوقتاً ہم سے وہ ایڈوائس لیتے رہتے ہیں، ہم ان کو ایشو کرتے رہتے ہیں مختلف ایڈوائزری یا جو بھی ہمارا ہوتا ہے فورکاسٹ وغیرہ، تو اس پہ وہ بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں.
اچھا چوہے صاحب، ابھی تک کی ایڈوائزری جو آپ کے مطابق جو ہے جنوری میں تیز بارشیں، زیادہ بارشیں ہوں گی، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل، جیسے میں آپ کو ایک بتاؤں کہ اس میں جو جیسے مانسون کی بارشیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی، اس میں جو نارمل ہوتے ہیں ویسے ہی کم ہوتے ہیں. سردیوں کے ویسوں اگر ہم نے نارمل، اگر میں آپ کو اسی کی فرض کریں میں دسمبر کی بات بتا دوں، دسمبر کا نارمل اگر ہے 60 ملی میٹر بارش، تو ہم سلائٹلی اب نارمل کہیں گے تو ہو سکتا ہے 10 ملی میٹر بارش ہو جائے. یعنی ان میں جو سردیوں میں ہوتی ہے وہ بارشیں ویسے ہی ان کے نارمل کم ہوتے ہیں، تو محکمہ موسمیات نے سلائٹلی ابو نارمل بارشیں کی پریڈکشن کی. اور بارشیں جو ہیں وہ جنوری سے فیبرری کے درمیان ہوں؟ ابھی تو فیبرری تک ہماری فورکاسٹ ہے، تو ہر مہینے وہ اس میں ایک منتھ کا اضافہ ہوتا ہے. جیسے جنوری میں ہم کریں گے تو پھر مارچ تک چلے جائے گی. جو عام شہری جو ٹی وی دیکھ رہا ہے وہ کس طریقے سے یہ انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے؟ ٹیلی فون نمبر ذرا کائنڈلی بتا دیں اور ویب سائٹ ایڈریس. جی بالکل، ہمارا جو محکمہ موسمیات کی ایک تو ویب سائٹ pmd.gov.pk، تو اس میں ساری انفارمیشن ہماری چل رہی ہوتی ہے. جہاں لاہور کا اگر نمبر ہوتا ہے، ہمارا 2-3 نمبر ہیں، ان میں سے میں ایک بتاتا ہوں، 99240403. یہ ہمارا 24 آور نمبر ہے. تو یہاں پہ کوئی بھی انفارمیشن کسی بھی جو ویدر کی یا کوئی ڈیزاسٹر، اس سے آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے اسلام آباد کے نمبر ہیں، مختلف جگہ کے ہمارے نمبر سے. جی کوئی میسج آج کا؟ جی بالکل، جیسے یہ محکمہ موسمیات ہے یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے اپنا، لیکن ہمیں باہر نکلتے وقت فورکاسٹ کو ضرور دیکھنا ہے. جیسے فوگ ہوگی کہ نہیں، یا کوئی ویدر، کوئی بارش وغیرہ، تو اس کو دیکھنا ہو تو اس کے مطابق اپنے جو پلان بنانے ہوں گے. اور اسپیشلی ہمارے جو فارمرز ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہو گیا ویدر کو دیکھنا. اگر کوئی انہوں نے ٹیوبل وغیرہ چلانے یا کوئی ویدر سسٹم آ گیا، کوئی بارش ہو جاتی ہے، تو بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ چودھری اسلم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی. پروگرام کے جو آخری سیگمنٹ میں ہے وہ محکمہ موسمیات کے حوالے سے گفتگو کی گئی. آج کل جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ فوگ بہت زیادہ ہے. دھند واقعی صبح کے وقت اگر ہم بات کریں 6-7 بجے تک، بعض اوقات 8-9 بجے تک جو ہے وہ دھند رہتی ہے، اور رات میں بھی اکثر دھند میں کی وجہ سے جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. تو اس لیے جان بڑی عزیز چیز ہوتی ہے. اگر آپ ایک تو غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، نہ کریں. وہ اگر بہت ہی ضروری کام پر جانا پڑ رہا ہے تو پھر ضرور جائیں، لیکن کوشش کریں کہ جب گھر سے نکلنے سے پہلے ویدر فورکاسٹ ضرور دیکھ لیں. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.